اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ فلسفہ مقدماتی میں ہماری بحث جو ہے وہ ایک اہم مطلب میں چل رہی ہے کہ جس کا عنوان تھا اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت۔ اس فصل میں کیا بیان کیا جاتا ہے اور اس اصطلاح سے کیا مراد ہے، کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دیا تھا۔ چونکہ مطلب تھوڑا پیچیدہ اور مشکل ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ بیان کر دوں تاکہ سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ اگر آپ اس مسئلے کی تاریخ کے اعتبار سے پہلے دیکھیں تو آپ کو یہ مسئلہ یونانی فلاسفہ میں بھی نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ میں نے مقدمے میں بھی بیان کیا تھا کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی فلسفہ جو ہے وہ وہی یونانی فلسفہ ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو یونانی فلسفے میں جو ہیں وہ ذکر نہیں تھے جب وہ ترجمہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمارے مسلم جو فلاسفر ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہیں وہ اضافات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہی ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے یا ماہیت۔ یہ یونانی فلسفے میں پہلے موجود نہیں تھا، اور جب یہ اسلامی فلسفہ شروع ہوا یونانی فلسفے کے ترجمہ ہونے کے بعد، تو فارابی و ابن سینا و بہمنیار مثلا یہ جو فلاسفر تھے تو وہ بھی اس موضوع کے متعلق بحث تو کرتے تھے، لیکن یہ مسئلہ بہت واضح اور روشن طور پر سامنے نہیں آیا ہوا تھا۔ جب یہ مطالب فلسفی بیان ہوا کرتے تھے تو ابن سینا کے آپ اگر کلمات کو جا کر پڑھیں، مثلا فارابی کے کلمات کو پڑھیں جا کر، یا مثلا جو ہے اسی طریقے سے ابن سینا کے جو شاگرد ہیں بہمنیار، ان کے مطالب کو پڑھیں جا کر، تو وہاں پر تھوڑے بہت اس مسئلے سے ریلیٹڈ مطالب ملتے ہیں، لیکن جس طرح ایک علم میں ہوتا ہے بے عنوان فصل بے عنوان مسئلہ پیش کر کے پھر اس کا جواب دینا، اس کو ثابت کرنا، اس کے مسائل کو کھول کر بیان کرنا، یوں یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں تھا۔ فقط فلاسفہ جو ہے وہ اپنے طرز تفکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے جو ہیں وہ ان مطالب کو اپنے لاشعوری کے طور پر یا جس طریقے سے بھی آپ کہہ لیں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ، یہ مسئلہ جو ہے جناب شیخ اشراق جو کہ فلسفہ اشراق کے بانی ہیں، وہاں سے جو ہے وہ چھڑتا ہے اور بے عنوان مسئلہ فلسفے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں منظم۔ پہلے جو تھا وہ مطالب جو ہیں وہ بڑا غیر منظم تھے، چونکہ بے عنوان مسئلہ، بے عنوان فصل جو ہے وہ بیان نہیں ہوتے تھے یہ فلسفے میں، تو جگہ جگہ پہ مثلا جو ہے وہ مناسبت سے مطالب آ جاتے تھے۔ لہٰذا ہمارے بعض مورخین جو تاریخ دان ہیں فلسفے کے حوالے سے، وہ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مشائی فلسفہ تھا وہ وجود کو اصیل مانتا تھا، یعنی وہ بھی قائل تھا ملا صدرہ کی طرح کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، ابن سینا بھی جو ہے وہ اصالت ماہیت کا قائل تھا، یعنی وہ قائل تھا کہ جو کچھ بھی ہے خارج میں وہ ماہیت ہے، وجود جو ہے وہ ذہنی ہے، اور وجود کو ہم سمجھتے ہیں، خارج میں اس کا اپنا کوئی جدا جو ہے وہ مصداق نہیں رکھتا۔ تو جواب بعض محققین نے پھر یہی دیا کہ آپ درست ہے کہ دونوں طرف کی عبارتیں موجود ہیں، جو اصالت الوجود کے ساتھ سازگار ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو اصالت ماہیت کے ساتھ سازگار ہیں وہ بھی عبارتیں موجود ہیں، لیکن چونکہ اس وقت یہ بہت زیادہ واضح اور روشن ہو کر مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا تاکہ ایک فلسفی جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر ڈسکشن کرتا، جس طرح کہ ملا صدرہ نے کی ہے، اس طرح وہ مسئلہ نہیں تھا، تو لہٰذا کبھی جو ہے وہ عبارات ایسی ملتی ہیں
ابن سینا کے کلمات میں کہ جو اصالت وجود کے ساتھ سازگار ہیں، اور کبھی یہ عبارتیں ملتی ہیں جو اصالت ماہیت کے ساتھ سازگار ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلسفہ مشاع جو ہے وہ اصالت وجود کا قائل تھا یا اصالت ماہیت کا قائل تھا، چونکہ قائل ہم اس انسان کو کہیں گے جو متوجہ ہو کر کسی موقف کو اختیار کرے، کسی نظریے کو اختیار کرے۔ اگر کوئی نظریہ کوئی مانتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہے اس کی طرف، یعنی اس کی عبارات میں اس نظریے کے متعلق جو ہے وہ تعبیرات ملتی ہیں لیکن وہ متوجہ نہیں ہے اس کی طرف، تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ انسان جو ہے اس نظریے کا قائل تھا یا قائل ہے۔ قائل ہم تب کہیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ انسان اس نظریے کو مانتا ہے۔ کب یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں؟ جب اس کو پتا ہو کہ یہ نظریہ اس طریقے سے ہے اور میں یوں قائل ہوں اس کا۔ تو لہٰذا یہ اس طریقے سے متوجہ ہو کر اصالت الوجود کی بحث کے اوپر بحث جو ہے وہ شیخ اشراق سے شروع ہوئی ہے۔ تاریخ فلسفہ جب مقدمہ فلسفہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا تو اس میں نے مکاتب فکر 3 بیان کیے تھے، وہ اسی غرض سے بیان کیے تھے کہ آپ کو جب یہاں پر میں مکتب بیان کروں تو مجھے توضیح دینے کی ضرورت نہ پڑے، تو لہٰذا فلسفہ اشراق کے اندر یہ مسئلہ ڈسکس ہونا شروع ہوا، باقاعدہ توجہ ہوئی اس کے اوپر، اور جناب شیخ اشراق نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں جو کچھ بھی حقیقت نظر آ رہی ہے وہ ماہیت ہے، وجود نہیں ہے۔ وجود کو ہم سمجھتے ہیں اسی ماہیت سے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی ہم جو ہے وہ واقعاً ماہیات کو دیکھتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، درخت کو دیکھتے ہیں، اور باقی جو موجودات ہیں ماہیت اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ملا صدرہ نے آ کر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ پھر ثابت کیا ہے کہ نہیں، جناب شیخ اشراق نے یہاں پر جو ہے وہ غلطی کی ہے، ان سے اشتباہ ہوا ہے، خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ ماہیت نہیں ہے بلکہ وجود ہے۔ ہمیں جو ہے وہ وجود انسان نظر آتا ہے، ہمیں وجود نظر آتا ہے جو انسان ہے، یعنی انسان کی شکل میں ہے۔ ہمیں وجود نظر آتا ہے جو درخت کی شکل میں، ہمیں وجود نظر آتا ہے کہ جو لیپ ٹاپ کی شکل میں، ہمیں وجود نظر آتا ہے کہ جو موبائل کی شکل میں ہے، جس کو ہم موبائل کہتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے خارج میں وہ وجود ہے۔ ماہیت کو ہم اس سے سمجھتے ہیں، ماہیت امر ذہنی ہے، وجود جو ہے وہ تمام حقیقت ہے، اور سب جو ہیں وہ وجود ہیں، اور وجود سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصالت الوجود کا جو نظریہ ہے وہ ملا صدرہ نے پہلی دفعہ تاریخ فلسفہ اسلامی کے اندر انتخاب کیا، اس کے اوپر دلائل قائم کیے اپنی تمام کتابوں میں جو بھی جناب ملا صدرہ نے لکھی ہیں، چاہے وہ الاسفار الاربعہ حکمت مطالعہ کی کتاب ہو، چاہے وہ شواہد الربوبیہ ہو، چاہے وہ مشاعر ہو، جو بھی کتاب بھی ملا صدرہ کی اٹھا کر دیکھیں اس میں اصالت الوجود کے اوپر دسیوں جو ہیں وہ دلیلیں دی گئی ہیں، اور جناب شیخ اشراق کے دلائل کا رد پیش کیا گیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ ماہیت ہے۔ یہ تھا اس مسئلے کا تھوڑا سا اور مختصر تاریخچہ کہ کیسے شروع ہوا اور ابھی کس حالت میں ہے۔ تو ابھی ملا صدرہ کے بعد ابھی تک جتنے فلاسفہ اسلامی آ رہے ہیں وہ سارے اس وقت اصالت وجود کے قائل ہیں، اور کوئی بھی ماہیت کو جو ہے وہ اصیل نہیں مانتا ہے۔ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا فنی کرنا چاہوں گا تاکہ مطلب جو ہے وہ تھوڑا منظم مزید ہو جائے۔ دیکھیں، ماہیت کی میں نے پہلی فصل جو آپ کی خدمت میں بیان کی تھی اس میں ماہیت کا ایک حکم آپ کو بیان کیا تھا، تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی تھی، اور میں چاہوں گا اگر آپ کے ذہن سے وہ مطلب نکل گئے ہوں تو حتماً وہ ماہیت کی جو فصل تھی مفہوم وجود کے درس سے پہلے والا جو درس تھا وہ ماہیت کے بارے میں تھا، اس کو لازمی سنیں تاکہ مطلب جو ہے وہ آپ کا روین ہو جائے، اور جو میں مطالب بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو ماہیت کے بارے میں حکم بیان کیا تھا کہ ماہیت جو ہے وہ اپنی ذات میں کسی چیز کو اخذ نہیں کیے ہوئے ہے۔ ماہیت مثال کے طور پر انسان کی اگر ہم یہ جو ماہیت ہے اس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے، انسان کی ذات کو جب کھولا جاتا ہے، تحلیل کیا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے مثال کے طور پر فکری طور پہ، تو ہمیں اس انسان کی ذات کے اندر نہ تو وجود نظر آتا ہے، نہ عدم نظر آتا ہے، نہ کلی ہونا نظر آتا ہے، نہ جزئی ہونا نظر آتا ہے۔ یعنی انسان کی ذات فقط انسان ہے،
اب اس کا موجود ہونا، اس کا جو ہے وہ معدوم ہونا، اس کا کلی ہونا، اس کا جزئی ہونا، یہ اس کی ذات کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ ذات کے تشکیل پا جانے کے بعد یہ مسائل اس کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو ماہیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی اپنے اندر نہیں رکھتی ہے، نہ وجود اس کا ذاتی ہے، نہ معدوم ہونا ذاتی ہے، نہ کلی ہونا ذاتی ہے، نہ جزئی ہونا ذاتی ہے، بلکہ انسان اگر خارج میں ہوگا تو جزئی ہوگا، انسان اگر ذہن میں ہوگا تو کلی ہوگا، انسان اگر اس کی علت موجود ہو تو وہ وجود رکھے گا، اگر علت نہیں ہوگا تو معدوم ہوگا۔ تو یہ جو تمام احکام ہیں، تمام کے ساتھ جو ہے یہ سازگار ہو سکتی ہے ماہیت، اور اس کے اندر کوئی تناقض بھی لازم نہیں آتا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ انسان موجود ہے اور انسان معدوم ہے، یہ دو جملے میں نے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، انسان ہے، انسان نہیں ہے، یہ دو جملے جو میں نے استعمال کیے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تناقض و ٹکراؤ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان موجود ہے، چونکہ ماہیت انسان کے افراد موجود ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں انسان موجود ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہے، انسان معدوم ہے، تو یہ بھی مشکل غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے یہ جملہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ انسان کے جو ابھی نہیں آئے ہیں، یا وہ انسان جو چلے گئے ہیں وہ معدوم ہیں۔ تو لہٰذا اب آپ نے دیکھا کہ ماہیت موجود اور معدوم دونوں کے ساتھ جو ہے وہ سازگاری رکھتی ہے، تو لہٰذا ہم انسان کو موجود بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کو معدوم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اپنے موارد کے اعتبار سے تو کسی قسم کا تناقض اور ٹکراؤ بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ بس اس کو ہم نے کہا تھا کہ فلسفہ اسلامی میں اس بحث کو کہتے ہیں الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، ماہیت اپنی ذات میں فقط ماہیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ تفصیل سے اس کا بیان کر دیا تھا، اور خلاصہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم وجود کو، اب ماہیت کو پھر میں اور بیان کرتا ہوں۔ اب یہ جو ماہیت ہے، مثلا آپ موبائل کو دیکھ رہے ہیں، آپ لیپ ٹاپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کمرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کتاب کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان کی ماہیت آ جاتی ہے۔ مثلا موبائل خارج میں آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک موبائل کی ماہیت جو آپ کے ذہن میں بھی ہے، یعنی آپ اسی ماہیت کے ذریعے جو ہے خارجی وجود کو جب وہ سمجھ رہے ہیں، بس کا مطلب ہے کہ ماہیت ایک آپ کے خارج میں ہے، اور ایک ماہیت جو ہے وہ کیا ہے، وجود کی محدودیت کے ساتھ موجود ہے۔ چونکہ آپ وجود کی محدودیت سے ماہیت کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت جو ہے وہ خارج والی ہے، وہ کہاں آ جاتی ہے؟ ذہن کے اندر آ جاتی ہے۔ بس ماہیت جو ہے وہ خارج میں بھی ہو سکتی ہے اور ذہن میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ماہیت خارج میں بھی ہو سکتی ہے، یہ توجہ رکھیں کہ وجود کا خارجی ہونا اور ماہیت کا خارجی ہونا یہ فرق رکھتا ہے۔ میں بار بار تذکر دے رہا ہوں، انتہائی ظریف نکات ہیں یہ، حتماً توجہ رکھیں اور اس کو نوٹ کریں، اور جب کبھی گفتگو کریں اس موضوع کے اوپر تو یہ نکات بیان کرنا ضروری ہوتے ہیں، تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو یہ مطالب جو ہیں وہ کس حد تک فہم ہوئے ہیں۔ تو وجود کو جب ہم کہتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ خارجی ہے اور خارج میں وجود رکھتا ہے، تو ہمیں اس کا اپنا مصداق ہے۔ مثلا میں وجود ہوں، وجود کا مصداق ہوں، موبائل وجود کا مصداق ہے، لیپ ٹاپ وجود کا مصداق ہے، تو یہ وجود ہیں، الگ مصداق ہے اس کا۔ لیکن ماہیت لیپ ٹاپ سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ جو وجود میرے سامنے لیپ ٹاپ کی شکل میں موجود ہے، اسی کو میں لیپ ٹاپ کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو میرے سامنے پڑا ہے یہ وجود ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے اسی کے اندر یا اس سے ہٹ کر، وہ لیپ ٹاپ ہے نا، اسی کو لیپ ٹاپ کہتا ہوں، یہی وجود ہے، درست ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ماہیت خارج میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجود کی طرح وہ الگ سے اپنا مصداق رکھتی ہے، بلکہ اسی وجود کے مصداق سے ہم ماہیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ماہیت اسی وجود کے سے جو ہے وہ حکایت کر رہی ہوتی ہے۔ تو ماہیت کا خارجی ہونا یعنی وجود سے ذہن میں آنا، یہ اس کا خارجی یعنی وجود کا حکم، یہ خارجی حکم ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آگ علت ہے، وہ علت خارج میں نہیں ہے، خارج میں تو فقط آگ ہے، علت کہاں سے آئی ہے؟ علت کو آپ نے آگ سے سمجھا ہے، تو یہ علت کا جو مفہوم ہے یہ کہتے ہیں ہم خارجی ہے، لیکن خارجی اس معنی میں نہیں جیسے آگ ہے، آگ کا تو اپنا وجود ہے،
اپنا مصداق ہے، لیکن علت اسی آگ کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے ضمن میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو ماہیت کا خارجی ہونا بھی اسی طریقے سے ہے کہ ماہیت کو ہم چونکہ اس خارجی وجود سے سمجھتے ہیں، بس اس معنی میں وہ خارجی ہے، اور یہی ماہیت کیا ہے ہمارے ذہن میں اٹھ کے آ جاتی ہے۔ یعنی ہم اس وجود محدود کو جو ہے وہ انسان کہتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور مفہوم انسان، ہمارے ماہیت انسان جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ بس ماہیت دونوں جگہوں پر موجود ہو سکتی ہے ایٹ اے ٹائم۔ ماہیت خارج میں بھی ہے، جو کہ میں نے توضیح دے دی ہے کس معنی میں، اور ماہیت جو ہے وہ ذہن کے اندر بھی وجود رکھتی ہے۔ بس اگر ماہیت خارج سے ذہن میں آ جاتی ہے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ لیکن جب ہم وجود کو دیکھتے ہیں تو وجود کا خارجی ہونا اس کی ذاتیات میں شامل ہے۔ وجود یعنی خارجی ہونا، وجود کبھی بھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ مثلا میں وجود ہوں، آپ وجود ہیں، یہ وجود میرے ذہن میں نہیں آتا۔ میری ماہیت، ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھنے کے بعد ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ماہیت ہے میری، درست ہے؟ اب وہ ماہیت ذہن میں آئی ہے، میرا وجود جو ہے وہ یہیں پر ہے کہ جہاں پر یہ حقیقت وجود رکھتی ہے۔ وجود کبھی بھی اٹھ کر ذہن میں نہیں جا سکتا، کہ وجود ذہنی اور خارجی کی بحث بھی بعد میں آئے گی، اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ بس وجود کی حقیقت خارجی ہونا ہے، یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ وجود کی ذاتیات میں شامل ہے متشخص ہونا، یہ کلی نہیں ہو سکتا۔ میں ہوں، میرا یہ وجود کسی اور وجود کے اوپر منطبق نہیں ہو سکتا۔ میری خصوصیت میرے ساتھ مربوط ہے، کسی اور کے ساتھ مربوط نہیں ہو سکتی۔ متشخص ہوں میں اس معنی میں۔ لیکن ماہیت جو ہے وہ میرے اوپر بھی صدق کرتی ہے، آپ پر بھی صدق کر رہی ہے، آپ کے گھر والوں پہ بھی صدق کر رہی ہے، آپ کے دوستوں پہ بھی صدق کر رہی ہے، اور جتنے بھی 6 ارب سے اوپر انسان ہیں ان سب کے اوپر صدق کر رہی ہے۔ تو ماہیت کلی ہے، اور یہ جب خارج میں آتی ہے تو جزئی بن جاتی ہے۔ مثلا میں انسان کا ایک فرد ہوں، بس کہا جائے گا کہ یہ انسان جزئی ہے، انسان جزئی ہے، درست ہے۔ لیکن یہی ماہیت جو میرے ذہن میں موجود ہے یہ کلی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کا جو مفہوم ہے یہ مختلف افراد کے اوپر جو ہے وہ صدق کرتا ہے، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، اور سب پر جو ہے وہ صدق کرتا ہے۔ بس اس معنی میں کیا ہے، وہ کلی ہے۔ بس ماہیت کلی اور جزئی ہو سکتی ہے، لیکن وجود فقط اور فقط متشخص ہو سکتا ہے، شخصی ہو سکتا ہے، کلی نہیں بن سکتا۔ بس اگر ہم کہیں کہ وجود جو ہے وہ ذہن میں آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ وجود کی حقیقت میں انقلاب کے مساوی ہوگا، جو کہ محال ہے، کیونکہ ذات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ جب وجود کی یہ حقیقت ہے کہ وجود جو ہے وہ متشخص ہوتا ہے، وجود جو ہے وہ خارجیت اس کی ذات میں شامل ہے، خارج میں ہونا اس کی ذات میں شامل ہے، ذہن سے باہر ہونا اس کی ذات میں شامل ہے، تو یہ کبھی بھی ذہن کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن ماہیت کی حقیقت یہ ہے کہ ماہیت خارج میں بھی ہو سکتی ہے، ذہن میں بھی، ماہیت کلی بھی ہو سکتی ہے، ماہیت جزئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ دو سنخ الگ الگ حقیقتیں ہیں تو آپ ایک ہی مصداق کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجود کی حقیقت سے بھی ہے اور ماہیت کی حقیقت سے بھی ہے، نا، چونکہ تناقض لازم آئے گا۔ کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ جو وجود ہے، یہ جو میرے سامنے وجود ہے، یا آپ کے سامنے جو وجود ہے، یا آپ جو وجود ہیں، یہ وجود بھی ہے، وجود کی حقیقت بھی ہے یہ، اور ماہیت کی حقیقت سے بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت جو ہے اس کی ذات میں شخصی ہونا شامل ہے اور شامل نہیں بھی ہے، تو یہ متناقض ہے، کیونکہ ماہیت جو ہے وہ شخصی نہیں ہوتی، کلی ہوتی ہے، اس کی ذات میں شخصی ہونا نہیں ہے۔ لیکن وجود کی ذات میں شخصی ہونا لکھا ہے، وجود شخصی ہونا مانگتا ہے، وجود خارجی ہونا تقاضا کرتا ہے، لیکن ماہیت جو ہے وہ تقاضا خارجی ہونے کا نہیں کرتی، وہ ذہن میں موجود ہو سکتی ہے۔ بس اگر آپ کہیں کہ یہ جو حقیقت میرے سامنے ہے، یہ جو حقائق ہمارے سامنے ہیں، باہر موجود ہیں، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ماہیت کی حقیقت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور وجود کی حقیقت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ تناقض لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔ آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا، یا وجود یا ماہیت۔ تو لہٰذا ملا صدرہ نے آ کر بیان کیا کہ یہ جو خارج میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر علامات چونکہ وجود کی پائی جاتی ہیں، بس یہ وجود ہیں، کیونکہ خارج جو چیز ہے وہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ یہ موبائل اٹھ کر کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا،
یہ لیپ ٹاپ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہے، یہ وجود، اس کی جو اپنا وجود تشخص ہے اس کا، اور یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ کلی نہیں ہوتا، بلکہ جو لیپ ٹاپ آپ کے سامنے موجود ہے وہ یہی لیپ ٹاپ ہے، کوئی اور لیپ ٹاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا اس کے وجود کو کسی اور کے اوپر جو ہے وہ آپ صدق نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ علامات ہیں کس کی؟ وجود کی۔ وجود کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وجود معدوم ہے، وجود حقیقت وجود، حقیقت وجود معدوم ہے، حقیقت الوجود ہمیشہ ہونا ہے، لیکن ماہیت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت معدوم ہے، جیسے میں نے کہا تھا الانسان معدوم کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقت الوجود معدوم ہے، محال ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا نہ ہونا ہے، غلط ہے۔ یہ کیسے ہونا؟ یعنی ہونا، نہ ہونا پھر اس کے اوپر صدق نہیں کر سکتا، لیکن ماہیت ہونے کے ساتھ بھی سازگار ہے اور نہ ہونے کے ساتھ بھی سازگار ہے۔ تو ہمیں خارجی جو حقائق ہیں اس کے اندر علامات جو نظر آ رہی ہیں وہ وجود کی ہیں، پس ملا صدرہ کہتا ہے کہ یہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے۔ ماہیت جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر ہے، ہم ماہیت کو اس محدود وجود سے سمجھتے ہیں۔ میں یہ تعبیریں بار بار کیوں استعمال کر رہا ہوں، محدود وجود سے ماہیت سمجھی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے چونکہ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، کیونکہ مطالب بہت ہی زیادہ توجہ طلب ہیں اور مشکل ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ تک یہ مطالب جو ہے پہنچا رہا ہوں۔ وہ یہ ماہیت کو جو کہا جاتا ہے کہ ماہیت جو ہے یہ محدودیت کا لازمہ ہے۔ ہر وہ وجود کہ جو محدود ہوگا وہ ماہیت رکھے گا، یہ قانون ہے، اور جو لامحدود ہوگا، جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، وہ ماہیت بھی نہیں رکھے گا۔ اسی وجہ سے ہم جا کر آگے بیان کریں گے اگر وقت ہوا اس کا اور ضروری ہوا اس مسئلے کو بیان کرنا، تو ایک بحث ہوتی ہے کہ آیا خداوند متعال ماہیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ خداوند متعال وجود محض ہے، وجود ہی وجود ہے، اور خدا چونکہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے، پس وہ ماہیت نہیں رکھتا، کیونکہ ماہیت جو ذہن میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، ماہیت جو تحقق پیدا کرتی ہے، درست ہے، اپنی جو ہے وہ ذات کو لے کر آتی ہے، وہ محدودیت سے ہے۔ ایک وجود محدود ہوگا تو وہ ماہیت رکھے گا، تو ہر محدود جو ہے وہ کیا ہے؟ ماہیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ماہیت محدودیت سے سمجھ میں آتی ہے، محدودیت سے، حد سے جو ہے وہ ذہن کے اندر آتی ہے، اور جو محدودیت نہیں رکھتا وہ ماہیت نہیں رکھے گا۔ پس ماہیت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ماہیت جو ہے وہ حد سے، حد جو ہے وہ زمینہ سازی کرتی ہے ماہیت کا کہ وہ ذہن میں وجود پیدا کرے، سمجھ میں آئے ماہیت۔ اگر حد نہ ہو تو ماہیت کبھی بھی جو ہے وہ وجود پیدا نہیں کر سکتی ہمارے ذہن کے اندر، اور ماہیت وہ ذات نہیں رکھے گی۔ تو یہ تھا اصالت الوجود کا مطلب اور فصل۔ اس کے اوپر پھر دسیوں مطالب، دلائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں نے جو ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے بحثوں کی کہ مقدماتی سطح کے اندر فقط تصور مسئلہ بیان کرنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، بحث ہے کیا، فقط اس کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، مخالف کی دلیلوں کو کیسے رد کیا جائے، تو یہ سیکنڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ بحث ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی دلچسپی ہوئی ان مباحث کے اندر اور دوبارہ سیکنڈ لیول والے مطالب میں بھی آپ نے جو ہے وہ حضور پیدا کیا، تو وہاں پر آپ کو تفصیل سے یہ مطالب جو ہیں وہ سننے کو ملیں گے۔ تو یہ اصالت الوجود کی بحث ہے۔ اچھا، اب میں ایک مطلب اور بیان کر دوں۔ اگرچہ میں نے جب یہ مطالب جو ہیں وہ جب میں نے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو یہاں پر مدارس میں اور حوزہ جات کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو ثمرہ بحث کو میں پہلے ذکر کیا تھا، لیکن یہاں پر میں نے پہلے چاہا کہ تصویر مسئلہ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کو پہلے مسئلہ سمجھ میں آ جائے، پھر جا کر اس کے ثمرات کو بیان کروں گا۔ اصالت الوجود ملا صدرہ کے وجود فلسفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی آپ یوں کہیں گے اگر ملا صدرہ کے فلسفے سے اصالت الوجود کو لے لیا جائے تو اصلاً صدرہ کا فلسفہ باقی نہیں رہے گا، اسی ایک بیس اور بنیاد پر پورے کا پورا فلسفہ کھڑا ہے۔ اور ملا صدرہ نے جو بشر کی مشکل ترین بحثوں کو حل کیا ہے وہ اسی اصالت الوجود کی بحث سے حل کیا ہے مسائل کو، کہ انشاءاللہ
کوشش ہے کہ ملا صدرہ کے فلسفے سے ہم اپنی فردی مشکلات، سماجی مشکلات، حکومتی مشکلات، سیاسی مشکلات، فکری مشکلات کیسے حل کر سکتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا جاؤں کہ چونکہ یہ تفصیلی مطالب ہیں، کئی دروس اس کے اوپر درکار ہیں کہ انشاءاللہ خدا اگر زندگی اور توفیق دیتا رہے تو یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم چلتا رہے، تو انشاءاللہ بہت سارے مطالب جو ہیں وہ سنیں گے کہ ہم سماج کو کیسے حل کریں اس فلسفے کے ذریعے، ہم جو ہیں وہ اپنی فیملی میٹرز کیسے حل کریں، ہم دشمن کو اعتراضات کا جواب کیسے دیں، ہم توحید کے مسائل کیسے حل کریں، ہم اپنے عقائد کے مسائل کیسے حل کریں، صدرہ کے فلسفے سے اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ مطالب جو ہیں وہ منتقل ہوتے رہیں گے۔ تو آپ اگر دیکھیں اصالۃ الوجود کے بحث جب سے وجود میں آئی ہے، ملا صدرہ نے اس کو جو ہے تاسیس کیا ہے، اس وقت سے وجود خدا کے اس بات کے جو دلائل تھے ان میں پختگی آ گئی ہے۔ اس سے پہلے جو وجود کے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے جو دلائل موجود تھے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں کمی موجود تھی، غلط نہیں تھے، کمی موجود تھی، لیکن ملا صدرہ نے جو اصالت الوجود کی بنیاد پر برہان صدیقین کو جو وہ قائم کیا ہے، وہ قوی ترین جو ہے وہ برہان اور دلیل شمار ہوتی ہے خدا کے اوپر، اور وہ کس کے مرہون منت ہے؟ اصالت الوجود کی جو ہے وہ اس کے اوپر مرہون منت ہے۔ ایک بحث جو آپ نے دیکھا ہے کہ سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پروفیسر ہیں یا ملحد ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا نظر نہیں آتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا کے بغیر اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، اور پھر جب ہماری زندگی میں خدا کی کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے تو پھر خدا کے مفہوم کو ماننا، اس کا عقیدہ رکھنا، اس کے وجود کا اقرار کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ملا صدرہ کے اگر فلسفے کو حل کیا ہو اور وجود رابط کے مسئلے کو حل کیا ہو تو انسان اس سوال کا جواب بہترین انداز میں دے سکتا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ مربوط ہے، خالق اور مخلوق کا رابطہ کیسا ہے۔ آیا ممکن ہے کہ مخلوق خالق کے بغیر اپنی زندگی کا تسلسل دے سکے؟ وجود رابط کا جو نظریہ کہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے میں بیان کروں گا، چونکہ ملا صدرہ کے اہم ترین مباحث میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ جو وجود رابط بہت ساری مشکلات کا حل ہے، تو اس کو میں بیان کروں گا وہاں پر۔ تو ابھی میں فقط ثمرہ ذکر کر رہا ہوں کہ اصالت الوجود کے اوپر کتنے مسائل جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ اصالت الوجود نہ ہو تو یہ مسائل نہیں آئیں گے اور بہت ساری مشکلات اس کی وجہ سے حل نہیں ہو پائیں گی۔ تو ایک مسئلہ خالق اور مخلوق کا رابطہ ہے کہ ہمارا اور خالق کا رابطہ کیسا ہے، آیا خالق کے بغیر ہم مخلوق جو ہیں وہ تسلسل زندگی کا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو وجود رابط کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ ہم فقر محض ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں خدا کے، اور لحظے بے لحظے خدا کے محتاج ہیں۔ اگر خدا ایک لحظے کے لیے بھی اپنی توجہ جو ہے وہ ہم سے ہٹا لے تو نیست و نابود جو ہے وہ ہو جائیں گے، یہ وجود، وہ کائنات، یہ ہستی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار نہیں رہے گی۔ تو یہ اصالت الوجود کے مبنے کے تحت ہی مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ متقن اور محکم طور پر جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو اصالت ماہیت کا مبنی ہے اس سے اتنا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ملا صدرہ نے ایک جو مبنی جو ہے وہ تاسیس کیا ایک حرکت جوہری کا، کہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے میں بحث کروں گا، وہ جو نکالا ہے، اور اس حرکت جوہری کے ذریعے کتنے سارے جو ہیں وہ معرفت کی مشکلات کو حل کیا ہے، کہ انقلاب برپا کیا اس مبنے نے آ کر حرکت جوہری کے۔ تو یہ بھی کس کے اوپر بیس کرتا ہے؟ اصالت الوجود کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اس طرح اگر میں گنواتا چلا جاؤں تو دسیوں مسائل ہیں کہ جو فلسفہ اسلامی کے اندر وجود میں آئے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اصالت الوجود کے اندر موجود ہے، اور یہی بنیادیں سبب بنتی ہیں کہ ان کے اوپر ہم بہترین سماج کھڑا کر سکتے ہیں، بہترین معاشرہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور بہت ساری اور دوسری اجتماعی اور سماجی مشکلات کو جو ہے وہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ علوم انسانی کے جن کو ہیومینٹیز کہا جاتا ہے یا ہیومن سائنسز کہا جاتا ہے، ان کے اندر بہت سارے سسٹم ایجاد کیے جا سکتے ہیں بہترین انداز میں صدرہ کے ان مبانی کے تحت کے جو اصالت الوجود کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ تو انتہائی پر برکت مبنا ہے یہ، اور اس کے اوپر جتنا انسان توجہ کرے، کام کرے، کم ہے، اور اس کے ذریعے پھر بہت ساری اور مشکلیں بھی جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا اصالت الوجود کا مسئلہ
کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری بحث آنی ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی، یہ بھی صدرہ کا جو ہے بنیادی ترین مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ خارج میں جو حقائق موجود ہیں وہ حقیقت الوجود کے سے مربوط ہیں، نہ کہ ماہیت کے ساتھ، یعنی خارج میں جو کچھ بھی ہے وجود ہے، ماہیت امر ذہنی ہے، ذہن کے اندر وجود رکھتی ہے۔ تو اب یہ جو ہمیں مختلف وجود نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں بالکل 100% ایک دوسرے سے جدا ہیں، کہ جس کو منطقی اور فلسفے کی زبان میں تباین کہا جاتا ہے، متباین ہیں، بالکل ان کا 1% بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ موبائل، انسان، حیوان، درخت، جو بھی یہ تمام وجودات ہیں، ان کا آپس میں کوئی نقطہ اشتراک نہیں ہے، بالکل جدا ہیں ایک دوسرے سے، ان کا کہیں پر بھی جو ہے وہ اشتراک نہیں ہوتا ہے۔ آیا اس طریقے سے جیسے ہمیں نظر بھی ایسے ہی آ رہا ہوتا ہے، یا نہ ان کے درمیان کوئی امر مشترک موجود ہے، اس کے اندر یہ واحد ہیں؟ اور پھر یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر وحدت اور کثرت کو ایک جگہ پر جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ یہ بھی تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بہت پربرکت مبنی ہے کہ جس کو ملا صدرہ نے تشکیک وجود کا نام دیا ہے، کہ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔